الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. تیسرا سال ہے یہ ایک منی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. جس طرح قاسم بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ ہم نے ابھی تک 2 شخصیتیں جو کربلا کے بعد کربلا کے میسیج کو جنہوں نے ہم تک پہنچایا ان کے اوپر ہم نے جتنی استطاعت تھی میری، جتنا تھوڑا بہت علم تھا، کچھ حقیقتیں، کچھ تاریخی حقائق جو لوگوں کی ذہنوں میں نہیں تھے یا سامنے نہیں آئے تھے ان کو سامنے لایا. اور جس طرح ابھی استاد صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیا شیعہ تھیولوجی پڑھائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پچھلے اب 20 سال ہو گئے، تو اس میں پہلے معروضہ ہی میرا یہ ہے کہ حسین کو آپ نے کسی مذہب کے یا مسلک کے لینس سے نہیں دیکھنا. یہ وہ ہستی ہے جو پوری انسانیت کی میراث ہے. تو all you need to do is to have a human lens. That's about it. اور جب تقریر کی جاتی ہے تو 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ذوق اور ایک تحقیق. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ذوق والے ہیں وہ تحقیق کی طرف نہیں آنا چاہتے اور جو تحقیق والے ہیں وہ ذوق سے آ رہی ہیں. تو ہمارے صوفیاء کرام کا یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اب تو کرامت ہی کہنا پڑے گا آج کے زمانے میں، کہ ان کا درس کچھ ایسا ہے کہ اس میں تحقیق کی بھی انتہا ہے اور ذوق کی بھی انتہا ہے. اس کو عام معروف زبان میں ذوق کو ہم کہتے ہیں عشق اور تحقیق کو کہتے ہیں علم. تو جہاں پر عشق ہو اور علم نہ ہو وہاں پر بھی بات دیوانگی ہوتی ہے، اور جہاں پر علم ہو اور عشق نہ ہو تو وہ بات اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ اس کو تقریر سے تعبیر دینا بھی غلط ہے. تو اس سال جو میں نے یہ سوچا کہ ہم نے پوسٹ کربلا 2 بہت بڑی ہستیوں کا تذکرہ کیا، تو اب جو اوریجن ہے کربلا کا وہ تو صحرا میں تو نہیں ہوا، کم از کم اس صحرا میں نہیں ہوا جس کو ہم کربلا کہتے ہیں. یہ کسی اور صحرا میں ہوا ہے جو یہاں سے کافی دور ہے. تو اب ہم پری کربلا جو ہے اس دفعہ کوشش کریں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام حسین تک، اور اس کو ہم صرف ذوق کی حد تک اس کو محدود نہیں رکھیں گے اور نہ ہی صرف تحقیق کی حد تک محدود رکھیں گے. پہلے 2 جو سیشنز ہیں، دوسرا سیشن قدرے بوجھل ہے کیونکہ اس میں ٹائم اینڈ سپیس کی اور آئنسٹائن کی بحث آئے گی، اور جو پہلا ہے وہ بلڈ اپ ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے. اور اس فاؤنڈیشن کی ضرورت ویسے کوئی نہیں ہے کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اتنی بڑی ہے کہ تمام مسلمانوں میں پہلے ہی متعارف ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی جب ان کی شخصیت کو پڑھا ہے تو ہم نے اس کو ہسٹوریکل لینس کے ساتھ پڑھا ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. میرا فوکس یہ ہے کہ ہم جو قرآن ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن نے 25 صورتوں میں 69 دفعہ ابراہیم کا نام لے کے تذکرہ کیا. بہت بڑی ہستی ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں سے ابراہیم کے وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، جو ابراہیم کو ابراہیم بناتے ہیں، اور پھر ان کی روشنی میں ہم نے حسین کو جانچنا ہے. دس از اے اسٹرکچر جو میں اس دفعہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب کیونکہ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو گئے، وی آر انٹو اسٹوری ٹیلنگ، وی آر انٹو ذوق، وی آر انٹو تحقیق، وی آر ناٹ انٹو قرآن.
تو ذرا قرآن پر توجہ دیجئے کہ قرآن اپنے اس خلیل کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی سند ہے سیدنا ابراہیم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ کوئی سند کوئی اور دے تو یہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم کان وفا، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وفا ہے. تو جو ایک ایٹریبیوٹ ہمیں سیدنا ابراہیم کا مل رہا ہے وہ ہے وفا. اور پھر اللہ فرما رہا ہے انا ابراہیم کان امتن. یہ حضرت ابراہیم کے علاوہ اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. انا بے شک ابراہیم تھا، کانا امتن پوری کی پوری امت. امت کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے کلیکشن آف انڈیویجولز، بلینز اینڈ بلینز آف پیپل. امت محمدی میں اس وقت 1.5 ارب کے قریب لوگ ہیں. امت عیسیٰ میں اس وقت 2.25 ارب کے قریب لوگ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری امتیں ایک طرف، انا ابراہیم کانا امتن، ابراہیم تو اکیلا وہ کر سکتا ہے جو تمام امتیں مل کر نہیں کر سکتی. So we have this principle in Ibrahim where he is able to deliver so much کہ ایک پوری امت جو ہے، امت comprises of many and many thousands of nations، سارے مل کر وہ نہیں کر سکتے جو یہ ایک بندہ کر رہا ہے. وفا ہے، اچیومنٹ کی انتہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے چن لیا ابراہیم کو اپنا خلیل. اب خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل از اے ویری آنیسٹ، ویری سنسیئر فرینڈ ود دی ایلیمنٹ آف ٹرسٹ اینڈ فرینکنیس. انگریزی میں اس لیے بیان کیا کہ ذرا پنچ انگریزی میں بہتر آ رہا تھا. اٹ واز مور کرسپ. تو جس میں بہت زیادہ بے تکلفی پائی جائے، جو بہت زیادہ مخلص ہو، جو بہت بڑھ کے بات کر سکے اللہ کے ساتھ، وہ ہے خلیل. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے چنا ہے. اور پھر ابراہیم پوری کائنات کے امام ہیں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے ابراہیم کو بار بار کلمات میں سے، آزمائشوں میں سے گزارا. فاتمہن، ایک دفعہ بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگائے، اس نے ہر آزمائش پر پورا اترا. قالا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے بنایا امام تمام انسانیت کا. اس وقت دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، 4.25 ارب ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں. He is the biggest imam known to humanity. In numbers, nobody beats him. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کے لیے امام بنایا. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کا لفظ ہے آگے، اور عام طور پر ہماری جو جنرل کونوٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ رہبر، رہنما، جس کے پیچھے چلا جائے، یا all of these are true. لیکن ایک بڑی عجیب، بڑی نفیس کونوٹیشن ہے امام کی، اور بڑی پسند آئے گی تیمور بھائی کو، بیکاز ہی از فرام انجینئرنگ. جب ایک مستری تعمیر کر رہا ہوتا ہے دیوار کی، تو اس نے اینٹیں لگانی ہوتی ہیں، ان کو ردا کہتے ہیں. اب وہ بیلنس میں لگ رہی ہیں کہ نہیں، اس کے لیے ایک ڈوری استعمال کی جاتی ہے. اس ڈوری کو عربی میں امام کہتے ہیں. انی جاعلک للناس اماما، یو آر دا اسٹینڈرڈ اگینسٹ وچ وی آر ٹو جج دا انٹائر ہیومینٹی. ابراہیم از دا یونیورسل اسٹینڈرڈ آف گاڈ، جس کے تھرو تمام انسانیت نے جج ہونا ہے. اس میں وفا ہے، اس کے اندر امامت پائی جاتی ہے، اس کے اندر ابتلا کے اندر پورا اترنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اور وہ ایک انسان پوری کی پوری امت ہے. یہ ہے ابراہیم قرآن کا. اور امت مسلمہ کو اللہ کہہ رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل کا ابراہیم کی ذات ہے. فاتبعوا،
मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हुक्म है, अमर का सीगा है, उस्ताद बैठे हैं अरबी के, फत्तबिऊ, हम हुक्म कर रहे हैं कि तुम पीछे चलो, मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, तरीके को। अल्लाह कह रहा है कि ए उम्मत मोहम्मद, मैं तुम्हें हुक्म कर रहा हूं कि तुम पीछे चलो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के, उस लॉ को फॉलो करो, उस मोरालिटी को फॉलो करो जो इब्राहीम की थी, इब्राहीम हनीफा। हनीफ किसको कहते हैं? अब ये थोड़ा सा वो जो लिंग्विस्टिक वो कीड़ा है मेरे अंदर, वो भी बार बार रोक लेता है यहाँ पे। हनीफ के एक मानी है फित्री, नेचुरल, एक मानी है लॉजिकल, एक बड़ी अजीब कॉनोटेशन है इस लफ्ज़ की, जिसको हम अंग्रेजी में अगर कहें तो पिन होल फोकस। हनीफ किसको कहेंगे? जो इतना फोकस्ड हो अपने ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर के ऊपर कि उसको हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े, कर दे, अपनी नजरें जो हैं वो उस फोकस से ना हटाए। मतलब इस वक्त मैं हनीफ हूं, नॉट इन अ स्पिरिचुअल टर्म्स, इन अ फिजिकल टर्म्स। ये जो माइक है ये बड़ा बेवफा है, जब तक तो आप इसकी तरफ मुंह रखते हैं ये आवाज़ पहुंचाता है, और जैसे ही इधर उधर हो गए तो आवाज़ पहुंचाना बंद कर देता है। तो ये मजबूर कर रहा है मुझे कि मैं अपना फोकस जो है लिप्स का पिन होल रखूं इसके ऊपर। तो इस वक्त मैं हालत हनीफ में हूं। तो अल्लाह कह रहा है कि फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तुम इब्राहीम के पीछे चलो, उसके मोरालिटी के पीछे चलो, उसके कानून के पीछे चलो, क्योंकि ही वॉज टोटली फोकस्ड ऑन अस। ये उम्मत मुस्लिमा को कहा जा रहा है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, तुम इसके पीछे चलो। सबसे बड़ा आदमी इस कायनात का कौन है? खुद खातिमुल मुरसलीन की जात। खातिमुल मुरसलीन को हुक्म दिया, जो मैंने आयत पढ़ी, सुम्मा औहैना इलैक, फिर औहैना, हमने, हम कब बात है? जब फख्र करना हो। मैं और हम का फ़र्क तो आप सब जानते हो, उर्दू स्पीकिंग लोग, ये उर्दू स्पीकिंग लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, तो मैं के अंदर थोड़ी सी आजिज़ी है और हम के अंदर थोड़ा सा फ़ख्र है। अल्लाह कहता है देखो, सुम्मा औहैना, वो हम थे जिसने वही की, इलैक, तुम्हारी तरफ, ए मुस्तफ़ा, अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि तुम भी मिल्लत इब्राहीम जो कि फोकस था उसके कानून की पैरवी करो। सो इट्स वेरी बिग। ये आयत इतनी बड़ी है कि इसके बाद सैयदना इब्राहीम के मज़ीद फ़ज़ाइल बयान करने का कुछ रह नहीं जाता, कि जब रसूल अकरम जैसी ज़ात को हुक्म है कि तुम इब्राहीम के फॉलोअर बनो, उसके पीछे चलो, उसकी मिल्लत की तुम इत्तबा करो, तो आप और मैं तो बहुत छोटे लोग हैं, हमें तो बदरजा उत्तम इत्तबा करनी चाहिए। लेकिन जब शख्सियत समझ आएगी तभी इत्तबा करेंगे। अब वो शख्सियत क्या है? वही आयत जो मैंने पढ़ी है, वइज़ इब्तला। आज जो हम आप लोग इब्राहीम, सैयदना इब्राहीम का जिक्र कर रहे हैं, अगर किसी के जहन में है या मेरे जहन के अंदर है कि ये टॉपिक मेरा है, तो ये भी गलत है। ये टॉपिक भी देन है इब्राहीम की, क्योंकि कुरान में दुआएं नकल की हैं अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की, और एक दुआ जो उन्होंने अल्लाह से की थी, वजअल्ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, अल्लाह ताला तू मेरे बाद आने वाले जो हैं उनकी ज़बानों से मेरा अच्छा जिक्र करवाता रहे। वो मोमिन कहते हैं, वो जो कुरैशी थे, बुत परस्त थे, खाना काबा में उन्होंने बुत रखे हुए थे 360। जब हज़रत अली ने वो बुत तोड़े हैं तो उनमें से 2 बुत, एक हज़रत इब्राहीम के नाम का था, एक हज़रत इस्माइल के नाम का, तो वो भी उनको बड़ा मानते थे, हम भी उनको बड़ा मानते हैं, क्योंकि दुआ की थी इब्राहीम ने कि अल्लाह ताला मेरा अच्छा तज़किरा आखिरत में, जो आखिर में मेरे बाद जो लोग आएंगे उनके अंदर जारी कर, और परवरदिगार ने जारी किया। तो ये हमारा कमाल नहीं है कि आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये भी इब्राहीम की दुआओं का नतीजा है। अभी आपको साबित हो जाएगा कि इस्लाम, कुरान, खुद रसूलों की जान मुस्तफ़ा, सब दुआओं का नतीजा है इब्राहीम के। ही इज सच ए पिवट अराउंड whom the entire structure of religion revolves। अब पहले ज़रा देखिए कि इब्राहीम को करना क्या पड़ा इमाम बनने के लिए। ही इज़ वेरी यंग,
اور ار شہر کا نام ہے، اور ارنمو بادشاہ ہے، جو عربی میں جب لفظ آیا تو بگڑ کر نمرود ہو گیا۔ اوریجنل نام ارنمو ہے، اور ار کا شہر ہے جہاں پر حضرت ابراہیم رہتے ہیں، اور ار میں ایک بہت اونچی پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک بڑا عالیشان محل بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر کچھ بت رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑا بت ہے اس کا نام ہے ننار۔ تو ننار کے پجاری ہیں یہ شہر ار والے، 7 اور 15-20 چھوٹے بت ہیں اور ایک بڑا بت ہے۔ اب وہاں پر ہر سال ایک تقریب منائی جاتی ہے، 3 دن کی یا 7 دن کی، اختلاف ہے تاریخ میں، کہ جس میں the virgins go there and offer themselves to a stranger. So it's a very, very strange kind of a rasam they had. It seems like it were not only Arabs who were crazy, the rest of the world was also crazy. تو ان کے لیے یہ بہت ایک بڑی قربانی تھی کہ جو ایک عورت اپنی ورجینٹی کی دے رہی ہے ننار کے لیے۔ اب being Ibrahim, he was really irritated. تو ایک دن جب شہر والے تقریب میں مصروف تھے، کلہاڑی لی اور بتوں کو توڑا، جتنے چھوٹے بت تھے سارے توڑ دیے، اور کلہاڑی جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر وہاں سے دوڑ گئے۔ اب حضرت ابراہیم ایکچولی جب جو منطق پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم منطق پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروانے والے سیدنا ابراہیم ہیں۔ ریشنل آرگیومنٹ کس طرح کیے جاتے ہیں اس کا سہرا حضرت ابراہیم کے سر ہے، تو اس لیے جن کو مذہب میں ریشنالٹی سے نفرت ہے ان کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رکھ دیا تو لوگ آئے تو سب سے پہلے سوال اٹھا کہ ہمارے سارے خدا ٹوٹ گئے، یہ کس نے توڑے ہیں؟ تو ایک ہی پکار اٹھی کہ ابراہیم نے توڑے ہوں گے۔ یہاں سے we are understanding from Quran one another characteristic of Ibrahim کہ if there is something wrong he is going to do something about it, and he is a known rebel because he has voiced his concern about idols and about women going and meeting strangers so many times that everybody knows کہ اگر ہمارے بتوں کو کچھ ہوا تو یہ ابراہیم ہی کرے گا۔ یہ کریکٹر ہونا چاہیے مسلمان کا کہ شک بھی ہو اچھے کام کا تو وہاں پہ نامہ اعمال میں سب سے اوپر آپ کا نام ہو۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم نہیں توڑے ہوں گے، لے کر پکڑ کر لے آئے، چھپے ہوئے تھے، پکڑ لیا۔ He was only 14 years old، اور پکڑ لیا اور آ کے اس بت کدے میں لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ بت تو نے توڑے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں توڑے۔ تو انہوں نے کہا کس نے توڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جسے کندھے پر کلہاڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ It's a very logical way of countering۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اس کا قتل ہوگا۔ So he has to run away from Ur and he goes to Iraq۔ ان کی جو ٹوٹل زندگی گزری ہے، ار سے یہ عراق میں گئے، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، وہاں سے نمرود کے دربار میں گئے اور آخر پہ یروشلم میں سیٹل ہوئے۔ یہ سیدنا ابراہیم کا 4 وطن ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی جہاں گزاری ہے۔ اب وہاں سے نکلے تو ان کا نکلنا جو ہے وہ آپ آج جس طرح ماں باپ سے بچے لڑ کر گھر سے نکل جاتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ You have to place it in a proper historical context۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹس ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے، نہ کوئی جوڈیشری سسٹم ہے، دیر از نو پولیس، اور ساری دنیا میں ڈاکو ہیں، راہزن ہیں اور قزاق ہیں۔ اینڈ جب آپ اکیلے سفر کر رہے ہو تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں تم کون ہو، اور اگر کسی قبیلے کا نام لے دو یا پتہ لگے کہ فلاں کا بیٹا ہے تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ کیونکہ قبیلے والے جو ہیں they're very revengeful، یہ آ کے ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو انسان کی زندگی کی سیکیورٹی یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے سے جڑا رہے۔ لیکن ابراہیم الذی وفا، ذرا وفا دیکھیں، he leaves all that security and runs away and goes into Iraq۔ وہاں پر شادی شدی ہو گئی، بارڈر پاس کر رہے ہیں، نمرود کے فوجیوں نے پکڑ لیا۔ اب as argumentative and logical he was، نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں اور قرآن بولتا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، الم تری الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ یاد ہے تمہیں وہ بندہ جو لڑا تھا، جس نے بحث کی تھی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں۔
یہ ڈائلاگ ہے ابراہیم اور نمرود کا جو قرآن کوٹ کر رہے ہیں. قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود نے کہا کہ کون سے رب کی تبلیغ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا بس یہی ہے رب تمہارا؟ تو کہنے لگے ہاں. تو اس نے ایک جلاد کو بلایا, اس نے کہا کہ جیل سے 2 مجرم لے کر آؤ. اس نے کہا دونوں کو قتل کر دو. تو اس نے ایک کی گردن اڑا دی, دوسرے کی اڑانے لگا. اس نے کہا چھوڑ دو. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں, تو میں بھی تیرے رب جیسا ہوا. اب ناؤ دس از ناؤ جو علم منطق پڑھتے ہیں یہاں پر اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں منطقی, اب وہاں سے رب ہی سے ہی شفٹس ہز ڈائلاگ. کالا فإن اللہ, کہا کہ میرا اللہ وہ ہے. پہلے رب کہہ رہے تھے, اب شفٹ کیا اللہ کے اوپر. فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق, میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے ابھارتا ہے. یاتے بہا من المغرب, تو مغرب سے ابھار دے تو اللہ. تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر, تو مبہوت ہو گیا, he was dumbfounded, وہ کافر جو تھا اس سے اب کوئی بات آگے نہیں ہوئی. اب جب بات نہیں ہوئی تو اس نے کیا کیا, وہی جو ہم کرتے ہیں چاہے ملا ہو چاہے مفتی ہو چاہے بادشاہ. اس نے کہا اس کو ختم کر دو. تو انہوں نے کہا کیسے ختم کرو؟ اس نے کہا نشان عبرت بناؤ اس کو, کیونکہ اس نے مجھے میری کورٹ کے اندر ذلیل کیا ہے منطقی استدلال میں. آگ جلاؤ, آگ جلا کے, یہ ابتلا ہے ابراہیم کی. nobody has suffered the way he did. کسی ولی نے, کسی قطب نے, کسی غوث نے اتنی مشکل زندگی نہیں گزاری جتنی ابراہیم نے گزاری ہے. he loses all his security at the age of 14 and now جنگل کاٹے گئے, آگ جلا دی گئی. اب آگ اتنی بڑی ہے کہ وہ آ کے کیبنٹ ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ یار یہ آگ تو ہم نے جلا دی ہے 3 کلومیٹر کے اندر, پرابلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا, پھینکیں گے کیسے؟ You know, if somebody goes to throw him into the fire, he will himself be barbecued. تو وہاں پر منجنیق ایجاد ہوئی ہے کہ اس کو 2 کلومیٹر دور سے پھینکیں گے, اور منجنیق میں ڈال کر اور پھینک دیا گیا. اور سب سے پہلے پانی کا فرشتہ آیا, ابراہیم میں پانی کا فرشتہ ہوں, آگ بجھا دوں, مانگ, تجھ سے کچھ نہیں مانگنا. ہوا کا فرشتہ آیا, اڑا کر لے جاؤں تجھے, مانگ, تجھ سے کچھ نہیں مانگنا. مٹی کا فرشتہ آیا کہ زلزلہ دے کے سب کچھ اندر لے جاؤں گی, تو محفوظ رہے گا, مانگ, تجھ سے کچھ نہیں مانگنا. اور آگ کا فرشتہ تو سامنے کھڑا ہوا ہے جس میں جا رہے ہیں. باقی رہ گئے جبرائیل. جبرائیل اتر پڑے اور کہا کہ خلیل ہے تو اللہ کا, کوئی کام ہے مجھ سے؟ تجھ سے کوئی کام نہیں. تو کہا پھر اسی سے مانگ لو جو سب کے کام بناتا ہے, جس کے خلیل ہو. تو کہا کہ علمہ بحالی, وہ نہیں جانتا میرا حال کیا ہے. مصیبت کے وقت نہ پکارنا اور راضی برضا رہنا, یہ ہے ابراہیم. لیکن اللہ کی غیرت, قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, کہہ دیا کہ تو برد ہو جا, برف بن جا, ٹھنڈی نہ ہو, برف بن جا, become your opposite. اب یہ ابراہیم ہے, and now he is 75 years old and his wife doesn't get pregnant. مطلب ایک بندہ جو ساری عمر ایک جہاد مسلسل میں لگا ہوا ہے, اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے, اور دعا بھی نہیں کرتا, کہیں بھی نہیں آتا کہ دعا کی ہو. آخر 75-78 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ ہو گئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. ابھی بچہ چھوٹا سا ہے, بالکل چھوٹا سا ہے, کہ وہ دوسری بیگم صاحبہ کے دل میں گیا کہ اس کا تو التفات ادھر ہو گئے. عورتیں بھی تاریخ میں بڑی اہم ہیں, دونوں طرف سے رول پلے کیے ہیں. تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑا بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں جہاں پر کچھ نہیں اگتا. اب وہاں سے 600 میل دور چھوڑنے جا رہے ہیں جوان بیوی کو اور بچے کو, چند دن کے بچے کو, چند ماہ کے بچے کو, جہاں پر مکہ مکرمہ ہے. And he just comes back.
and another 14 years pass by. اور پھر اللہ ایک دن پوچھتا ہے کہ یار وہ تو اپنے بچے کی اور تو نے بیوی کی خبر بھی نہیں لی. What is wrong with you? So he goes all the way. اور جاتے ہیں اسماعیل سے ملتے ہیں اور دونوں باپ بیٹا دوڑ لگاتے ہیں. بیٹا جیت جاتا ہے تو اپنے بچے کی جو سکسیس ہے وہ تو کس کو اچھی نہیں لگتی, تو اس کو چوم رہے ہیں اور رات اس کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا انی اری فی الانام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں نے رات دیکھا ہے کہ میں تیری گردن چھری سے کاٹ رہا ہوں, تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا کیا کہتا ہے. This is, look at the way is ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات. اب وہ 100 سال کا بوڑھا اس سے بچے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. When he was a young lad, he needed security of his tribe, and he leaves that security, and now he is an old man. The only security he has is his اولاد, اور اب اس کی قربانی مانگ رہی ہے. مطلب God wants him to live between two insecurities from the beginning to the end. مطلب بتایا جا رہا ہے کہ انسیکیورٹی کے شور مچانے والوں خلیل کی طرف دیکھو, پوری زندگی اپنی انسیکیورٹی میں گزار دی, پوری زندگی وقت کی سپر پاور سے ٹکر لی ہوئی ہے اور اکیلا بندہ ہے. کیا کسی امت نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ تو اللہ صحیح کہتا ہے نا, ان ابراہیم کان امتن, ایک ابراہیم پورا کا پورا امت تھا. ہمارے ساتھ کیا ریلیونس ہے ابراہیم کی؟ حضور سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کا قانون ہے اسلام. So have you ever thought about it کہ how he is our father? Because یہاں پر وہ نسلی باپ کی بات تو نہیں ہو رہی, نظریاتی باپ کی بات ہو رہی ہے. How is he our father? تو اس لیے میں نے سرنامہ کلام میں جو پہلی آیت پڑھی تھی, میں نے بتایا کہ ابراہیم کی کوئی دعا اللہ نے رد نہیں کی. اب ابراہیم بیٹے کی قربانی دے دی, اس کے بعد اب اللہ کہتا ہے کہ میرا گھر بنا جس میں میرا تذکرہ ہو, جس میں لوگ آئیں دور دور سے, اور گھر بنا رہے ہیں باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل, اور قرآن ڈائلاگ کھول رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دونوں رفع کر رہے ہیں, بلند کر رہے ہیں دیواریں ہمارے گھر کی, اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا, پروردگار ہم سے قبول کر. یعنی ابراہیم کی ایک اور سنت سامنے آئی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہا ہے, عاجزی کا یہ عالم ہے کہ تو قبول کرے تو اس کی کوئی ورث ہے, اگر تو قبول نہیں کرے گا تو کوئی ورث نہیں. ربنا تقبل منا, ہم دونوں سے یہ قبول فرما. اب گھر بن گئے, اب حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انا طہر بیتی, خالی گھر بنانا کافی نہیں, میرے گھر کو صاف بھی کرنا ہے, میرے گھر کی تطہیر کا حکم دے رہا ہے. یعنی اب چادر تطہیر بھی کہیں سے آ گئی. انا طہر بیتی, میرے گھر کو صاف رکھنا, اس کو گندا مت ہونے دینا. نو دس از ٹو مچ ایون فار ابراہیم. حالانکہ ابراہیم کا بڑا لاڈ ہے اللہ کے ساتھ. قرآن میں اتنی ہمت دیگر انبیاء نے نہیں کی. موسیٰ اور ابراہیم اس لحاظ سے, اور حضرت عزیر, 3 لوگ ہیں جن میں بڑی یہ تھی کہ اللہ سے بھی بات کر رہے تھے. خود قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, اللہ مجھے دکھا تو صحیح, تو کہتا ہے کہ آخرت میں سارے مردوں کو زندہ کرے گا, کرتا کیسے ہے؟ بڑی فرینکنیس چاہیے, بڑی ہمت چاہیے. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, دکھا تو صحیح کہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن, اللہ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. یہ بات کہنے کے لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں تفسیر میں کہ اس بات سے مجھے بڑی ہمت ہوتی ہے. اور دیکھیں آج کل کے سارے اسکالرز کے مطلب آئینہ دکھا رہے ہیں ابن عباس 1400 سال پہلے. کہتے ہیں اس آیت سے مجھے بڑی ہمت ہوتی ہے کہ ایک چیز پر ایمان ہو, اس پر اگر کویسچن کیا جائے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اور خوش ہوتا ہے.
ابھی بڑی قرآن ہے یہ کوئی حدیث روایت کہانی نہیں ہے. اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ قالا بلا، ہے. بلا انکار کے لیے آتا ہے. نہیں پروردگار تیری یہ بات کہ مجھے ایمان نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایمان ہے. وَلَكِنَّ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن کیا کروں دل میں اطمینان نہیں ہے. دماغ میں ایمان ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، اس لیے اب ثابت کر. اب کس طرح ثابت کرے؟ اللہ نے معراج تو کروائی ہے سیدنا ابراہیم کو. حضرت ابراہیم کی معراج قرآن میں درج ہے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. اس طرح ہم نے ملکوت دکھائے ابراہیم کو، ملک نہیں، یہ ملک ہے. ٹائم اینڈ سپیس ملک کے اندر آتا ہے. جو اس ٹائم اینڈ سپیس سے بلند ہے اس کو ملکوت کہتے ہیں. the essences, the world of the essences, the world of origins. ہم نے آسمان اور زمین کے origins دکھائے ابراہیم کو. معراج تو کی ہوئی تھی، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ پروردگار I need a demonstrative proof. I'm a prophet of logic. I'm a prophet of rationality. So rationally tell me what I want you to show me کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرے گا. اب اللہ نے کیا کیا؟ اٹھا کر آسمان پر نہیں لے گیا. This is very strange. کیونکہ وہ بہت لاجیکل اور ریشنل آدمی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کالا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے. پرندے نہ زمین پہ ہوتے ہیں نہ آسمان پہ، درمیان میں اڑتے ہیں. فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے. وسرہن الیک، سرہن یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے. ان کی بولی سمجھ، ان پرندوں کی معرفت حاصل کر، ان پرندوں سے اتنا پیار کر کہ وہ تیرے عشق میں مبتلا ہو جائیں، وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں، تو ان سے مانوس ہو جائے، وہ تجھ سے مانوس ہو جائے، جس طرح پیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہے سر، کہ آپ ان کی بولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بلی روتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس وقت ڈرامہ کر رہی ہے، اس وقت اس کو بھوک لگی ہے. جس طرح ماں کو بچے کے رونے سے پتہ لگ جاتا ہے. اٹ از اندر لینگویج جس میں لفظ نہیں ہوتے، معنی ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ معنی خیز گفتگو ہوتی ہے جس میں لفظ نہ ہو. اب اللہ کہہ رہا ہے پرندوں کے ساتھ مانوس ہو، ان کو سمجھ، وہ تجھے سمجھ جائیں، تو ان کا عارف ہو جائے، وہ تیرے عارف ہو جائیں. ثم عجل علی کل جبل منہن جزءا، پھر وہ جو تیرے پیٹس ہیں نا ان کی گردنیں اتارتے اور ان کے جسم کے کیمے کر دے اور 4 پہاڑوں کے اوپر پھینکا. پہلے انس کی انتہا ہو اور اب قربانی کی انتہا ہو. مطلب یو آل آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل ہیو پیٹس. اگر اللہ میاں آج کسی کو حکم دے کہ اپنے کتے کا یا بلی کا کیما کرے تو وہ کہیں گے جی I'll better shift to atheism, you know. It's no, مطلب you will say, God, now you are going too far, you know, like hold back. نہیں، 4 پہاڑوں کے اوپر 4 پرندوں کے جسم لے کر ان کے کیمے کر کے اور 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دے. اور یہ 4 کا عدد بڑا اہم ہے. 4 پہاڑ ہیں، 4 پرندے ہیں. پرندوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ 4 چیزیں ہوتی ہیں. پر ہوتے ہیں، گوشت ہوتا ہے ان کے اندر، پرندوں کے اندر، یا خون ہوتا ہے یا ہڈیاں ہوتی ہیں. 4 ہی چیزیں ہیں. انسان کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ 4. روح ہے، جسم ہے، نفس ہے. انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قلب، روح، نفس، جسم. یہی ڈیفینیشن ہے انسان کی. 4 ہی چیزوں سے میرا مزاج بنا ہے، آپ کا مزاج بنا ہے. حکیموں کے پاس جائیں وہ کہیں گے یا تو خشکی ہے یا تری ہے یا سردی ہے یا گرمی ہے. 4 ہی چیزوں سے مزاج بنتا ہے. اور 4 ہی منازل ہیں تکمیل کی: پیدائش، تعلیم، تربیت، تکمیل. 4 ہی علم ہیں دین کے: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت. اور 4 ہی لفظ ہیں کلمے کے: لا الہ الا اللہ. یعنی یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. کیونکہ جب اپنی قوم سے تنگ آ گئے، کیونکہ یہ ایک پورا لاجیکل سٹرکچر دیا ہے قرآن نے. حضرت ابراہیم نے جو بھی ایمان کے ساتھ ساتھ ریشنلٹی چلتی رہی ہے. قوم ان کی ستارہ پرست تھی، تو دیکھا کہ ستارہ نکلا ہوا ہے رات کو، اور کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، لیکن وہ گر گیا.
وہ زوال پذیر ہوا تو کہنے لگے لا احب العافلین. ناؤ دس از ویری ریشنل. میں گرنے والوں سے، غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ میرا رب نہیں ہے. پھر چاند کو دیکھا نکلا، کہنے لگا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. وہ بھی گر گیا تو کہنے لگے نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا میرا رب. پھر سورج کو دیکھا، کیونکہ قوم آتش پر اپنا شمس پرست تھی. سورج کو دیکھا، وہ بھی جب زوال پر آیا تو کہنے لگے نہیں، اور اپنی قوم سے کہنے لگے یا قومی انا بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان سب سے جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو. انا بریء مما تشکرون، 4 لفظ. دس از دا بنیاد آف یور کلمہ. اب کعبہ تعمیر ہو چکا، اللہ نے کہا کہ تطہیر کے لیے تو اور تیرا بیٹا اس کو پاک رکھو. تو ابراہیم نے سوچا کہ میں اور میرا بیٹا تو آج ہیں، کل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو غلاف کعبہ اس وقت نہیں ہوتا تھا، دیوار کو پکڑا، اور دیوار کو پکڑ کر اور اللہ سے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ اب اسی اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی نبی کھڑا کر، کوئی رسول کھڑا کر. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ہی کوئی رسول کھڑا کر، مبعوث فرما. اور وہ کیا کرے؟ 4 چیزیں مانگی ابراہیم نے. 4 کا عدد یاد ہے نا، یہ آخر تک چلے گا. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں، تیری کتاب کی آیتیں جو ہیں، تیری نشانیاں لوگوں پر تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو سب سے زبردست ہے، سب سے بڑی حکمت رکھنا. 4 چیزیں مانگی، تلاوت آیات، علم کتاب، حکمت اور تزکیہ. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ابراہیم اب دیکھ تیری بات کا جواب آ رہا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ انہی کے نفسوں میں سے، انہی کی نسل میں سے ایک رسول کھڑا کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہماری کتاب کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، علم کتاب دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. 4 چیزیں مانگی تھی. اللہ نے کہا ابراہیم تیری دعا قبول کی، محمد عربی بھیج رہا ہوں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی وجہ سے آیا ہوں. اسلام کا کیا تعلق ہے ابراہیم سے؟ کہ ہمارا نبی اور حضور جب معراج پر گئے تو 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم سے ملاقات ہوئی. تو حضرت جبرائیل نے کہا، حضور کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں پر بیت المعمور میں گیا. بیت المعمور ایک کعبہ ہے، جس طرح یہاں خانہ کعبہ ہے، اوپر بھی اللہ نے ایک کعبہ بنایا ہوا ہے نور کا، تو اس کے ارد گرد سارے نورانی فرشتے جو ہیں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ میں جب بیت معمور پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بیت معمور کی دیوار سے کمر لگا کر یوں کر کے بیٹھا ہوا، خلیل فرینک یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ ان کو دیکھیے، یہ آپ کی جد ہیں، یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں. اور حضور کہتے ہیں میں نے 1,24,000 جتنے بھی نبی دیکھے ان میں سب سے زیادہ میری شکل ابراہیم سے ملتی ہے. تو اسلام جو آ رہا ہے، ابراہیم کون ہے؟ حنیف. جہاں پر بھی ذکر کیا ہے ساتھ کہا ملت ابراہیم حنیفہ. اور قرآن کو اور اسلام کو کیسے انٹروڈیوس کرایا خدا نے قرآن میں؟ فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کہتا ہے اپنے چہرے کر لو اس دین حنیف کی طرف. بی فوکسڈ لائک ابراہیم. وہی لفظ اللہ تعالیٰ انٹرپلے ہے لفظوں کا قرآن کے، کہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دین جو تمہیں ملا ہے یہ ابراہیم کی ملت ہی ہے، یہ ابراہیم کی سنت ہی ہے. یہ نبی جو تمہیں دیا گیا ہے یہ بھی ابراہیم کی دعا کی وجہ سے تمہیں دیا گیا ہے. اور پورا اسلام ایک رکن ایسا نہیں ہے جو ملت ابراہیمی نہ ہو. ایک رکن ایسا نہیں ہے. نماز کس کی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم. قرآن کی دعا، اے پروردگار مجھے
نماز کا قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں بھی. یہ جو امامت ہے یہ کس کی دعا ہے؟ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما ومن ذریتی. 3 لفظ بولے ہیں، ومن ذریتی. اللہ نے 3 امام دیے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، محمد. مطلب قبولیت کی انتہا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کا وزن تولا جا رہا ہے کہ 3 لفظوں سے اس نے کہا ہے کہ امامت میری اولاد میں رہے. اب میں 3 اس کو ایسی اولادیں دوں گا کہ ایک سے جوز نکلیں گے، ایک سے کرسچنز نکلیں گے اور ایک سے مسلمز نکلیں گے. یہ اسلام جو نام ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہوا اس رب کا. یہ لفظ بھی حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا ہے. آپ کے دین کا نام اسلام ابراہیم کی زبان سے نکلا ہے. کلمہ 4 عدد کا ہے، وہی 4 پرندے یاد رکھیے. نماز جو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ 5 نمازیں کہاں سے آئیں؟ یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. پلٹی ہے اسی کی طرف، رات ہوئی اس نے تارا دیکھا. تارا کب نظر آتا ہے؟ جب اندھیرا ہو جائے. اندھیرا ہو تو پہلی نماز کون سی ہوتی ہے؟ عشاء. پھر اس نے چاند دیکھا اور چاند زوال پذیر ہوا. چاند کا زوال پذیر ہوتا ہے فجر کے وقت. فجر آ گئی آپ کی. اور پھر سورج دیکھا اور وہ ڈھلا. جب ڈھلتا ہے کون سی نماز ہوتی ہے؟ اور آپ کی اسلام کی 3 نمازیں سورج کے زوال کی نمازیں ہیں اور 2 نمازیں سورج کے غائب ہونے کی نمازیں ہیں. وہ چاند اور تارے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں نمازیں. ظہر، عصر، مغرب تینوں زوال شمس کی نمازیں ہیں. عشاء جو ہے وہ تارے کے وقت کی نماز ہے اور فجر چاند کے گرنے کے وقت کی نماز ہے. اور کبھی غور کیا کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو 3 نمازوں میں قرأت امام اونچی کرتا ہے اور 2 میں چپ رہتا ہے. فجر اونچی، عشاء اونچی، مغرب میں قرأت اونچی، عصر اور ظہر میں نیچی. کیونکہ قرآن کی 3 آیتیں جو ہیں، جب اس نے کہا لا احب الافلین، وہ 3 وہ نمازیں ہیں جو رات کی نمازیں ہیں. اور ان تینوں پر کیونکہ ابراہیم بول پڑے تو اللہ کو اتنا پسند آیا، کہا کہ اب محمد تو بھی بول. اتنے کنیکشنز ہیں ایک ایک ایکشن کے ساتھ. آپ کی زکوٰۃ، واٹ از زکوٰۃ گاٹ ٹو ڈو ود ابراہیم؟ یزکیہم، ان کو پاک کر. یہ بھی پاک ہو، ان کے مال بھی پاک ہو، ان کا رزق بھی پاک ہو، ان کا علم بھی پاک ہو. تو زکوٰۃ جو آپ دیتے ہیں وہ بھی سنت ابراہیمی ہے. آپ جو حج کرتے ہیں اس پر تو پوری کی پوری ابراہیم اور اس کی فیملی کی چھاپ ہے. نماز، حج کے جتنے ارکان ہیں، چاہے وہ آپ پتھر مار رہے ہیں شیطان کو. بلکہ میرے والد صاحب کے ایک کزن تھے قاسم خان صاحب، اور وہ ہمارے وہ ایکس پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں، اب وصال ہو گیا تھا ان کا. تو ہی واز اے ویری فنی گائے. تو میرے والد کہتے ہیں ہم حج پر گئے تو وہاں پر 7 پتھر ہم نے کٹھے کر کے دیا. تو میں نے اسے کہا کہ پتھر کٹھے کرو، تو پتھر نہیں کٹھے کرتا تھا. کہتے ہیں خیر 7 پتھر اس کو چن کر دیے اور کہا کہ مارو. اگر مارتے جائیں پتھر اور روتے جائیں. تو میرے والد نے کہا کہ رو کیوں روئے؟ کہنے لگے ایک ہی دوست تھا میرا. آج تم لوگوں کی وجہ سے وہ بھی گیا مجھ سے. تو یہ جو آپ 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ یاد ہیں ہاجرہ کی، اسماعیل کی اور ابراہیم کی. شیطان آیا تھا ماں کو بہکانے کے، یہ جو تیار کر کے لے جا رہا ہے بچے کو، یہ دوست کی شادی میں نہیں لے کے جا رہا ہے، یہ اس کا گلا کاٹنے لے کے جا رہا ہے. پھر اسماعیل کو کہنے لگا یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیری تو زندگی پڑی ہوئی ہے. اور پھر ابراہیم سے کہا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، اپنی شریعت کے خلاف جا رہے ہو، جو شریعت لے کر آئے ہو، بچے کو کاٹو گے. تینوں نے ریجیکٹ کیا. ان تینوں کی ریجیکشن میں آپ آج جمروں کو پتھر مارتے ہیں. جو صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ کی، جو طواف کرتے ہیں، سب کے سب. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اتنا معجزہ ہے کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ گھر میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے کے لیے بندے بھیج. آج اب میں ایک گاؤں سے ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ غریب آدمی جس بیچارے کی 7-8 ہزار روپے تنخواہ ہے، پچھلے 5 سال سے 3,000-4,000 روپے کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، حج کمیٹی، کہ جب کمیٹی نکلے گی 5 سال بعد تو حج کروں گا. بھئی کون سی ٹورزم کی اٹریکشن ہے وہاں پہ؟ There is nothing to see there.
There are no lakes, no mountains, the weather is really nasty and the people are even nastier. Why would you go to such a place? صرف اس لیے کہ وہ گھر دیکھنا ہے جو ابراہیم کے ہاتھوں سے بنا ہے. آپ جب اس کو اسپرچولی کنیکٹ کرتے ہو, یہ ہماری انکانشیس کالنگ ہے, کیونکہ ابراہیم کے ہاتھ سے بنا ہے. اب چاروں کونوں سے دنیا کے لوگ آئیں گے اور اس کی زیارت کریں گے. کوئی رکن آپ کا اسلام میں ایسا نہیں ہے. جہاد کو لے لیں, حج کو لے لیں, زکوٰۃ کو لے لیں, روزے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ کبھی سوچا ہے why you are to fast for 30 days؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ شکر ہے. کس چیز کا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اب یہ اتنی بڑی چیز تمہیں دی ہے کہ 30 دن روزے رکھو. قرآن کیوں اترا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. کتاب کی ڈیمانڈ ابراہیم نے کی تھی, اتری ہے مصطفیٰ کے اوپر, اور اس کی شکر میں آپ 30 روزے رکھ رہے ہو. اور دونوں عیدیں جو ہیں آپ کی, یہ کس کے ارد گرد گھومتے ہیں؟ عید الاضحیٰ تو ہر کسی کو پتہ ہے کیونکہ حدیث میں ہی آ گیا. حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ ما ھذا الاضحیٰ, یا رسول اللہ یہ عید اضحیٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا, تم اب جانور قربان کرو. عید الفطر کیوں ہے؟ یعنی مسلمان جو ہیں وہ اس حد تک ذوق میں اور شوق میں لگ گئے ہیں کہ تحقیق بالکل ہاتھ سے نکل گئی ہے. عید الفطر کی جو خوشی ہے وہ قرآن کے نزول کے مکمل ہونے کی خوشی ہے, اور قرآن نازل ہو رہا ہے ابراہیم کی دعا پر. تو جب دعا کے اوپر جو چیز مل رہی ہے اس کا شکر ادا کرو گے تو اس میں وہ یاد نہیں آئے گا. اس لیے دونوں عیدوں پر ابراہیم کو یاد کرنا چاہیے. ہمارے علماء حضرات عید الاضحیٰ پر تو ابراہیم ابراہیم ابراہیم, اور ادھر سمیاں. ہماری دونوں عیدیں جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم کی سنت ہیں. ہمارا ایک ایک رکن اسلام کا سیدنا ابراہیم کی سنت ہے. لیکن جو پہلا امپریشن میرے ذہن میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم کا نام آئے تو وہ اپنے بیٹے کی قربانی ہے. کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اور لے کے چڑھ گئے بچے کو پہاڑی کے اوپر اور ذبح کرنے لگے. اللہ اکبر. اب یہاں پر جو کل کا ہمارا سیشن سٹارٹ ہونا ہے, which is going to be actually tense and a bit academic as well. تو جن لوگوں کو خشکے سے نفرت ہے وہ چاہے تیسرے لیکچر پر آ جائیں. تو میرا سوال یہاں پر جو کوسچن تمہیدی میں باندھ رہا ہوں آج وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول کو وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ. وَاتَّبِعْ, اتباع امر کا صیغہ ہے. مصطفیٰ تو نے ٹھیک ٹھیک وہ کام کرنے ہیں جو ابراہیم نے کیے ہیں. اور مصطفیٰ وہ ہستی نہیں ہے کہ اللہ حکم کر دے اب اسماعیل کے گلے پر چھری پھل رہی ہے اور ابراہیم کا دل کٹ رہا ہے اور ادھر اللہ کا عرش ہل رہا ہے, اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے فدیہ دیا ایک بہت بڑی ذبح کا. فدیہ کون دیتا ہے؟ کوئی عمل ہو جو آپ کے ذمہ واجب ہو اور آپ نہ کر پاؤ کسی شرعی عذر کی وجہ سے, اس پر فدیہ بنتا ہے. روزہ رکھنا تھا, اگر جان بوجھ کے نہیں رکھا تو اس کا فدیہ نہیں ہے, وہ دوبارہ روزے رکھنا پڑے گا. ہاں اگر بیماری ایسی ہے یا سفر میں ہے اور بعد میں ایسے بیمار ہوئے کہ نہیں رکھ سکتے روزے تو پھر فدیہ دو. جب مجبوری کا امر ہو جائے اس پر فدیہ بنتا ہے. وَفِدَيْنَاهُ, ہم نے دیا فدیہ. اللہ کو کیا مجبوری تھی؟ اب یہ سمجھنے کے موضوعات ہیں. اب ہم تھوڑی سی کیونکہ بیک گراؤنڈ بن گیا تو ہم نفاست کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے فدیہ دیا کیونکہ ہم نے حکم دیا تھا کہ بیٹے کو قربان کر. فلما اسلم وتلہ للجبین, اور اس نے اس کو الٹا کر کے لٹا دیا تھا. تلہ, بڑا دل اس نے اپنا سخت کر کے, دل ٹوٹا ہوا تھا اس کا, بیٹے کو لٹا دیا تھا اور چھری پھیری تھی. وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے آواز دی ابراہیم بس کر دے. We cannot bear it. Your heart is breaking. Just stop.
جسٹ اسٹاپ. اب کیونکہ ہم نے روکا ہے تو فدیہ بھی ہم پر بنے گا. اب ظاہر ہے میرے اوپر بہت فتوے لگنے ہیں اس کے اوپر. I'm gonna be in lots of trouble, I know that. لیکن قرآن کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا نا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اچھا ہم نے وہ مینڈا ایک سٹارٹ کر لیا ہے بھائی, بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود عظیم ہے. اور ذبح کا لفظ عربی میں چھوٹے جانور کی قربانی کے لیے آتا ہے. یہ بھی اب سوچنے کی بات ہے. نہر ہے بڑے جانور کی قربانی, بڑی قربانی, اور ذبح ہے چھوٹے جانور کو کاٹنا گلا. اللہ یہاں پر ذبح کا لفظ استعمال کر رہا ہے بِذِبْحٍ عظیم. چھوٹا بھی آ گیا, بڑا بھی آ گیا. یہ کل کنیکٹ ہو جائیں گے سارے. صغرا کبرا جو ہیں کل کنیکٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ نہر کر, بڑا فدیہ ہم دے رہے ہیں, نہیں. ہم ایک چھوٹا سا بہت بڑا فدیہ دے رہے ہیں, تیری جان چھڑا رہے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور اس عمل کو چھوڑ رہے ہیں آخری والوں کے لیے. اور کہا ابراہیم نے کہ اللہ میرا تذکرہ کرنے والے آخرین میں سے ہوں. اللہ کہہ رہا ہے انہی آخرین تک ہم وہ چھوڑ رہے ہیں تیری یہ قربانی. فدیہ آج ہم دے رہے ہیں بِذِبْحٍ عظیم. حضور کو حکم ہے کہ تو نے اتباع کرنی ہے ابراہیم کی. حضور نے قربانی دی بچے کی. اب یہ دستوری اور آئینی سوال ہے, یہ قانونی سوال ہے, یہ جذباتی سوال نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ اے رسول تو نے اتباع کرنی ہے ابراہیم کی. ابراہیم نے بچہ قربان کی ہے, اور اللہ نے تائیدی طور پر پھر کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بڑی قربانی چاہیے, چھوٹی نہیں. پس نماز پڑھ اپنے رب کی اور بڑی قربانی دے. اب ڈھونڈیے وہ بچہ جو مصطفیٰ نے قربان کیا ہو, ورنہ یہ ساری انٹر کنیکٹڈنس آئینی لیول پر ڈسٹرب ہو جائے گی. پھر یہ ملت ابراہیم حنیف نہیں رہے گی. جو اللہ نے حکم دیا تھا رسول کو کہ تو نے ایک ایک نقش قدم پر چلنا ہے مصطفیٰ کے, وہ پورا نہیں ہوگا. کل اب ہم یہاں سے شروع کریں گے. And we will take you to a place, very unfamiliar territory. How is it even possible کہ اسماعیل اور حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں؟ We're going into the theory of time and space. It will be 15 منٹ کا بوجھ اٹھا لیجئے گا. But we have to rationally, because ہم ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. Everything has to be rationally explained. میں بالکل کل تک جذباتی نہیں ہوں گا, پرسوں میرا دن ہے. کیونکہ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جب ایموشنز میں آتا ہوں پھر مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا. Then I don't remain very rational and I don't remain very logical. تو آج اور کل I will try to be as rational, as logical. اور پرسوں ہم اس کی سوشیولوجیکل اور ایز این انڈیویجول جو کربلا ہمیں سبق دے رہا ہے, جو ہم سب نے بھولا ہوا ہے, کہ یہ ذبح عظیم. اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ شاعر بیٹھے ہیں, شاعروں کے جاننے والے. اقبال کا بہت بڑا شعر ہے, اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد پسر. باپ کون تھا؟ بائے بسم اللہ. اور بیٹا کون ہے؟ جو تعبیر ہے ذبح عظیم کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ کو